बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम इब्ने इंशा का सफ़रनामा शिराज़ किनारे आब रुकनाबाद पढ़ रहे थे और इसमें हम पेज नंबर 90 के तकरीबन लास्ट बंद सेकंड लास्ट बंद से पढ़ना था। यहाँ से आप अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 90 से यहाँ पे देखिए, तख्ते जमशेद में सबसे रफ़ी शान महल तो दारा का है। दूसरे नंबर पर इसके जानशीन खरखशा से अव्वल का सदसतूं महल, इसका नाम आपादाना है, जिसको दारा योश दारा अव्वल ने शुरू किया और इसके बेटे ने मुकम्मल किया। याद रहे कि ये जो महल करते हुए जो शहनशाह मारा गया वो दारा नाम का तीसरा बादशाह था। इसी तरह कई बैराम हुए हैं और कई खरखशास आपादामा के 13 सतून अभी बाकी हैं और महल की मशरकी ज़ीने पर शाह मुअज़्ज़म की खिदमत में 28 कौमों के लोगों को नजरें लाते दिखाया गया है। इसके पहलू में दारा का प्राइवेट महल है जो तकारा कहलाता है और इसके दरवाजे पर शाह के एक अफरियत से लड़ने और इसके सर में तलवार भोंकने की तस्वीर मरतसम है। बादशाह की दाढ़ी और कपड़ों में जवाहिर टके थे, अब फ़कत सुराख बाकी हैं। इसी तरह एक निजी महल खरखशा से अव्वल का भी, फिर एक मलका का महल जिसमें खद्दाम और लोंडियों के लिए हुजरे हैं। जो इमारत म्यूज़ियम की है वो पहले इस्तकबालगाह थी। यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि तख्ते जमशेद में जो सबसे अज़ीमुश्शान महल था वो दारा का है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर महल है, क्योंकि बादशाही निज़ाम में ये होता था कि एक बादशाह जब मरता था तो उसके बाद दूसरा बादशाह उसके बेटों में से ही कोई बनता था। तो ये उसका जानशीन खरखशा से अव्वल का महल है, उसके बेटे का, और ये 100 सतूनों पर मुश्तमिल महल है जिसका नाम आपादाना है। और कहा जाता है कि इस महल को दारा योश अव्वल ने शुरू किया था। दारा योश यानी ईरान के तमाम बादशाहों का लक़ब दारा होता है, ठीक है। तो इसके फिर बाद में उसके बेटे ने इस महल को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। तो ये जो दारा यहाँ पे कहा जाता है कि जिस दारा को सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी वो दारा सोम था। उसके बाद इसमें जिन बादशाहों के मकबरे हैं उनमें कोई बैराम है और कोई खरखशास है। आपादामा के 13 सतून अभी बाकी हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि 100 सतूनों का महल अब उसके इतने 2500 साल बाद अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ उसके 13 सतून अब भी बाकी हैं और महल के मशरकी ज़ीने पर मशरकी तरफ से जो सीढ़ियाँ हैं उस पर शाह मुअज़्ज़म की खिदमत में, यानी जो सबसे बड़ा बादशाह था, उसकी खिदमत में 28 कौमों के लोगों को नजरें लाते दिखाया गया है। नजरें यानी चढ़ावे चढ़ाते दिखाया गया है। और इसके पहलू में यानी एक तरफ इसका दारा का एक प्राइवेट महल है जो तकारा कहलाता था। इसके दरवाजे पर एक अफरियत यानी बलाओं और मुसीबतों से लड़ने के लिए जो एक बादशाह की तस्वीर बनी हुई है, उसकी तस्वीर के उसमें उसके सर पर एक तलवार है और बादशाह की दाढ़ी और कपड़ों में जवाहरात टके हैं और कहते हैं कि अब इतना अरसा गुजर चुका है तो अब सिर्फ फ़कत जो है उस कपड़ों में सुराख हो चुके हैं, अब सुराख नज़र आते हैं। इस तरह एक निजी महल खरखशा से अव्वल का भी है, फिर एक मलका का भी महल है जिसमें खदाम और लौंडियों के लिए हुजरे हैं, यानी खादम की जमा, जिसका मतलब है नौकरों के लिए और नौकरानियों के लिए, गुलाम जो हैं कनीज़ों के लिए हुजरे हैं। जो इमारत म्यूज़ियम की है वो पहले इस्तकबालगाह थी, यानी ये जो अब इमारत जहाँ पे म्यूज़ियम है ये इमारत पहले क्या थी, इस्तकबालगाह थी। यहाँ से आगे मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब हम नक्शे रुस्तम और तख्ते जमशेद से 4-6 मील आगे जाएं
आगे है, यानी नक्शे रुस्तम जो है वो तख्त जमशेद से 4 या 6 मील के फासले पर है। तो हमने सोचा कि अब वहाँ जाने के 2-4 तोमान ड्राइवर को और दे देंगे। हमने कहा मियाँ मंसूर चलो नक्शे रुस्तम के नकूश तो सड़क पर ही से नज़र आ जाते हैं, बाकी रहे दीवार में बने हुजरों में ताबूत, इनके देखने में 5-10 मिनट लगेंगे। इन हुजरों के दहाने इस सड़क से कोई 100 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे। पुरानी तहरीरों के मुताबिक वहां तक रस्सों से चढ़ते थे, ताबूत भी यूं ही खींचे गए थे। अब एक तंग गोल जीना लोहे का लगा दिया गया है। इन मकबरों और ताबूतों का हिस्सा बहुत तंग और तारीख है। पहाड़ को अंदर से खोद कर बनाया गया है। बाहर सड़क के रुख की तस्वीरें और कतबे सासानी बादशाह और उर्द शेर के हैं, यानी 3री सदी ईस्वी के एक जगह बहराम दरबार लगाए हुए है। इन ताबूतों में एक तो दारा योश अव्वल का है और दूसरे के मुतालिक कियासात और इख्तलाफात हैं। यहाँ पे अब मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि नक्शे रुस्तम जो है वो तख्ते जमशेद से तकरीबन 4 या 6 मील के मसाफत पर है। तो हमने दिल ही दिल में सोचा कि इस टैक्सी ड्राइवर को 2-4 तोमान और दे देंगे, यानी ईरानी करेंसी का नाम है। तो मियाँ मंसूर से हमने कहा चलो नक्शे रुस्तम जो है उसके ज़ाहिरी जो नकूश हैं, नक्शे तो हमें सड़क से दूर से भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन दीवार के ऊपर बने हुए हुजरों में ताबूत देखने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे। तो इन हुजरों के दाएं तरफ सड़क से तकरीबन 100 फुट ऊंचाई पर होंगे ये हुजरे। तो पुरानी तहरीरों के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर, यानी इसकी जो हिस्ट्री है, ये कहा जाता है कि 100 फुट ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर ऊपर जो ताबूत लाए गए या यहाँ पर जो चढ़ने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए क्या किया जाता था, रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ते थे लोग। और ताबूत भी कहते हैं कि इसी तरह रस्सों की मदद से ऊपर खींच कर लाए गए थे। अब एक तंग गोल जीना, यानी अब जो है यहाँ पर एक तंग गोल सीढ़ियाँ लोहे की लगा दी गई हैं और इन मकबरों और ताबूतों का हिस्सा बहुत तंग और तारीख है, यानी अंधेरी जगह पर है चूँकि पहाड़ को अंदर से खोद कर बनाया गया। तो बाहर के रुख जो तस्वीरें नज़र आती हैं वो कहते हैं कि उनमें कतबा सासानी बादशाह और इन शेर के यहाँ पे कतबे नज़र आते हैं सड़क वाली साइड से। और तीसरी, यानी कि ये वो बादशाह हैं जो 3री सदी ईस्वी के थे। और एक जगह बादशाह बहराम का दरबार है, यानी कि उसका मकबरा है। इन ताबूतों में एक दारा अव्वल योश का बताया गया जाता है और दूसरा जो है उसके बारे में कहते हैं कि जो ख्याल किया जाता है उन ख्यालात में इख्तलाफात पाए जाते हैं। लीजिए जो शहर सदियों में बसे सिकंदर को आकर ढहाने पड़े, हमने 2.5 घंटे में देख लिए। अब फिर हम थे और शेराज की सड़क जिस पर मंसूर की टैक्सी 60 मील की रफ्तार से फराटे भरती जा रही थी। हमने जी में हिसाब जोड़ा 12 तो मान तख्ते जमशेद तक, और जैसा कि रस्ते में तय हो गया था 10 तो मान वापसी के, कुल 22 नक्शे रुस्तम तक जाने के 2 3 4 5 समझ लीजिए। शहर से हवाई अड्डा दूर नहीं, 2-3 इसके भी, गोया 30 तो मान चलिए मंसूर भी खुश हो जाएगा। लेकिन मन दरीचा ख्यालम फलक दरीचा ख्याल। यहाँ मुसन्निफ कहते हैं कि ये शहर जिसको सदियाँ लगी आबाद करने में और सिकंदर ने आकर इसको तबाह कर दिया, और हमने इस सदियों में आबाद होने वाले शहर को सिर्फ 2.5 घंटे में देख लिया। और कहते हैं कि शिराज की सड़क जिस पर मंसूर की टैक्सी, अब चूँकि फिर हम शिराज की रोड पर आ गए और मंसूर की टैक्सी जो है वो 60 मील की रफ्तार से तेज़ी से फराटे भरती हुई, यानी तेज़ी से चल रही थी। और हमने अपने जी में हिसाब लगाया, दिल में हिसाब लगाया कि 12 तो मान तख्ते जमशेद तक तह पाए थे, और रास्ते में वापसी पर 10 तो मान वापसी की अगर कर लें तो कुल 22 बन जाते हैं नक्शे रुस्तम तक जाने के। 2-3 अगर उसमें या 5 भी समझ लें तो शहर से हवाई अड्डा ज़्यादा दूर नहीं, चलें 2-3 इसके और भी शामिल कर लिए जाएं तो यूं 30 तो मान बन जाते हैं। तो चलें हम उसको 30 तो मान दे देंगे और इस तरह से ड्राइवर भी खुश हो जाएगा। अब मुसन्निफ
کہ من دریچہ خیالم یعنی کہ میں کس خیال میں ہوں، فلک دریچہ خیال یعنی اور آسمان کس خیال میں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصنف کے دل میں تھا کہ میں اس ڈرائیور کو 30 تومان دے کر خوش کر دوں گا، لیکن ڈرائیور کے دل میں کچھ اور بات چل رہی تھی، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا. تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر چونکہ بالکل صاف سیدھی روڈ تھی، اس لیے تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے. آفس اور سعدی کے ذکر لطیف میں بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا، آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا، برادر باجان برابر. کوئی اعتباری ہے کیا تمہیں خوش کر دیں گے؟ بولے، نہیں یہ بات نہیں، یہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے. آئندہ جب کبھی جناب عالی شیراز تشریف لائیں تو اس خانہ زاد منصور کو یاد رکھیں. اس ناچیز کے ہوتے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے. ہم نے کہا، واہ، یہ کیب کبھی ہو سکتا ہے؟ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے 22 یا 25 کی بجائے جو ان کا حق ہوتا تھا 30 تومان منصور صاحب کی مٹھی میں دے دیے. بولے، یہ کیا؟ یہ 30 ہیں، اتنے تو میں نہیں لوں گا. ہم نے کہا، لے لو لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑا ہی زیادہ دے رہے ہیں. ان 5 تومان کو ہمارا دوستانہ نذرانہ سمجھ کر قبول کرو، تکلیف نہیں کیا کرتے. لیکن منصور صاحب ناک منہ چڑھا کر بولے، جناب 35 سے کا 1 تومان کم نہ لوں گا. 35؟ وہ کیسے؟ ہم نے پوچھا. 10 اور 12 یعنی 10 جمع 12 تو 22 بنے. تھوڑا اوپر لگا لو، 25 ہو گئے. چلو 2 صحیح، یعنی کہ 2 اور صحیح، لیکن پھر 35 کیسے؟ بہت سی فارسی بول کر فرمایا، اصحاب کو چھوڑیے، 35 ہی ہوتے ہیں. ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے، لیکن وہ بلا ماس جو تھوڑی دیر پہلے خانہ زاد بنتا تھا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا. جناب 35 دیجئے. 35. اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بے فکرے تماشائی آن جمع ہوئے. ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے؟ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا. ممکن ہے ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا. پس ہم نے کہا، لو میاں 35 تومان قربانت چھوں، تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے. منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا نہ کوئی اور بات کی. ٹیکسی لے، یہ جا وہ جا. اب عزیز طلباء، ہم اس کی مزید وضاحت کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم تخت جمشید سے واپسی شیراز کی روڈ پر آئے تو ٹیکسی بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور ہم راستے میں حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کے مزار کے حوالے سے ان کی شخصیت پر کوئی بات کر رہے تھے. بات سے بات نکلی تو منصور نے کہا، یعنی ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ تو ہم نے اسے کہا، برادر باجان برابر، یعنی کہ بھائی جان کے برابر. کوئی اعتباری ہے کیا تمہیں ہم خوش کر دیں گے؟ تو وہ بولا، نہیں یہ بات ہی نہیں، یہ تو ٹیکسی ہی آپ کی ہے. آپ آئندہ جب کبھی شیراز تشریف لائیں آنا ہو تو اس خانہ زاد کو یعنی اس گھر کے فرد کو، منصور کو یاد رکھیں. اس ناچیز کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کی خدمت لیں تو میرا دل ٹوٹے گا. ہم نے بھی کہا، مصنف کہتے ہیں کہ واہ، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح پھر جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پر پہنچتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 22 یا 25 کی بجائے جو اس کا حق بنتا تھا ہم نے منصور صاحب کی مٹھی میں تھما دیا. تو وہ دیکھ کر بولا، یہ کیا ہے؟ 30 تو میں، اتنے تو میں نہیں لوں گا. اور ہم چونکہ مصنف کے دل میں کچھ اور سوچ تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو زیادہ دے رہا ہوں، شاید اس وجہ سے وہ کہتا ہے اتنے میں نہیں لے رہا. تو اس نے کہا کہ لے لو، ہم کوئی بخشش تو یا انعام کے طور پر نہیں دے رہے، یہ ہمارا دوستانہ نذرانہ سمجھ کر اس کو قبول کر لو، تکلف نہیں کیا کرتے. لیکن جو ٹیکسی ڈرائیور تھا ناک منہ چڑھا کر یعنی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو 35 تومان سے 1 تومان کم نہیں لوں گا. پھر مصنف نے کہا کہ 35 کیسے؟ ہم نے جب اس سے پوچھا حساب لگا کر تو 22 بنتے تھے.
اور اگر تھوڑے اور بھی شامل کیے جائیں تو 25 کر لو، یا 2 اور بھی اس میں ڈال کر 35 کیسے کچھ حساب۔ پھر چونکہ منصور وہاں کا رہائشی تھا، اس کو اچھی فارسی آتی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے گھر کا فرد بن رہا تھا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور 35 کی رٹ لگا لی۔ پھر جو ہوائی اڈے پر چونکہ پہنچ چکے تھے، ہوائی اڈے پر دوسرے عمال کہتے ہیں جو سامان اٹھانے والے مزدور لیبر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بے فکرے تماشائی لوگ جمع ہو گئے، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ میں فریاد کیا کرتا، استغاثہ بھی فریاد کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں منصور یہاں کا رہائشی تھا، اچھی فارسی بول سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم اس بحث کو طویل کر لیتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن ہم نے بحث کو طویل کرنے کی بجائے، کیونکہ ہم نے اصفہان جانا تھا، اور اگر ہماری بحث طویل ہو جاتی تو اصفہان کا جہاز ہم سے چھوٹ جاتا، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ لو 35 تومان ہم تم پر قربان کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر تم تو یہ کہتے تھے کہ ٹیکسی آپ کی ہے، لیکن منصور نے پیسے لیے اور نہ ہی ہمارے اسلام کا جواب دیا اور نہ ہی ہم سے کوئی بات کی، ٹیکسی لی اور ہوا ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سفر نامہ آپ کو یقیناً اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے ایکسرسائز پر چلتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے وہ ہے یہاں پہ کوسچن نمبر 1، مصنف سحر خیزی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ مصنف کے مطابق اسے صبح سویرے اٹھنے والوں پر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق صبح سویرے اٹھنا چرند پرند کا کام ہے، اور صبح سویرے اٹھنے والوں میں اکثر نمونیے اور بگڑے زکام کی وجہ سے مرتے ہیں، اور جو ہماری طرح کے مصنف کہتے ہیں کہ جو ہماری طرح کے سست الوجود ہیں وہ بھی کچھ زیادہ لمبی عمر نہیں پاتے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، حافظ کے مزار پر ان کے دیوان کا نسخہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ آنسر نوٹ کر لیجئے۔ حافظ شیرازی کے دیوان سے لوگ فال نکالتے تھے، اور ایران میں ان کے دیوان کو ایک مذہبی کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے ان کے مزار پر دیوان رکھا گیا ہے۔ لوگ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے دیوان کو آنکھیں بند کر کے کھولتے ہیں، اور جس شعر پر انگلی آئے اس کا مفہوم اخذ کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، شیخ سعدی کے مزار پر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ شیخ سعدی کے جواب نوٹ کر لیجئے۔ شیخ سعدی کے مزار پر پہنچتے ہی انہیں وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب وہ شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان پڑھتے تھے۔ عقیدت کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا اور ضبط نہ ہو سکا۔ یہ خیال آتا رہا کہ یہ وہی شیراز ہے اور یہ وہی شیخ سعدی ہیں جو یہاں چلتے پھرتے رہے، زندگی گزاری اور یہیں وفات پا گئے۔ یہ سوچ کر مصنف دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی؟ اس کا آنسر نوٹ کیجئے۔ ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے منصور الحاج ایک صوفی بزرگ کی مثال پیش کی، جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، ان الحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگایا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، ویسا ہی اس ٹیکسی ڈرائیور منصور کا دعویٰ انگریزی کے بارے میں جھوٹا ہے۔ وہ سوائے انگریزی کے ایک لفظ یس کے علاوہ کچھ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال، دارا اور سکندر کون تھے؟ دارا
اس کا جواب نوٹ کیجئے، دارا ایران کا بادشاہ تھا، یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب بھی ہے، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا بادشاہ بھی دارا ہی کہلاتا تھا۔ یہ 2500 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سکندر کی، تو سکندر یونان کا بادشاہ تھا، اس نے ایران کے بادشاہ ایخامنشی بادشاہ دارا سوم کو شکست دے کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور سکندر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن دریائے بیاس کے قریب ہندوستان میں دریائے بیاس یعنی دریائے جہلم کے قریب آ کر بیمار پڑا اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ ڈرائیور منصور اور مصنف کے درمیان کرائے کا کیا معاملہ پیش آیا؟ اس کا آنسر نوٹ کیجئے، تخت جمشید اور نقش رستم سے واپسی پر جب ہوائی اڈے پر پہنچے تو مصنف نے اپنے خیال کے مطابق منصور کو 30 تومان دیے، جو ان کے مطابق اس کرائے سے زیادہ بنتے تھے، مگر منصور اپنے بات پر ڈٹ گیا کہ میں 35 تومان سے کم کسی صورت نہیں لوں گا۔ جب بحث طویل ہو گئی تو بہت سارے ہوائی اڈے پر موجود لوگ جمع ہو گئے اور مصنف نے 35 تومان دے کر جان چھڑائی۔ اس کے بعد آگے جملوں کی وضاحت، اس میں آپ دیکھیے پہلا جملہ ہے، نہ زبان سے علاقہ نہ ادب و تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھارے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابن انشا جو اس سبق کے مصنف ہیں، اس سفر نامے کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شیراز جانے کے لیے تیار ہوئے تو وہاں کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی جو ایران کی سیر کو جاتے ہیں تو وہاں ہماری تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کی تاریخ موجود ہے، مگر امریکن ٹورسٹ لوگوں کو نہ جانے یہاں کیا ملتا ہے، کیونکہ نہ انہیں فارسی آتی ہے اور نہ ہی ایران کے ادب و کلچر سے ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ گھومنے پھرنے کے اتنے شوقین ہیں کہ جس جگہ کی تعریف سنتے ہیں ایک کیمرہ اور میم لیے وہاں چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، جتنا ضبط کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور اونہتا تھا۔ یہ جملہ مصنف نے شیخ سعدی کے مزار کے حوالے سے جب وہاں جاتے ہیں تو ان پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو، چونکہ انہوں نے بچپن میں شیخ سعدی کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے گلستان اور بوستان، ان کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا تھا، ان کی کتاب پڑھی تھی، اور ان کو وہ ساری عقایات اور وہ تمام باتیں آنکھوں میں ایک پورا عالم گزر رہا ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی شیخ سعدی ہیں جن کے بارے میں ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی شیخ شیراز ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں شیخ سعدی چلتے پھرتے سیر کرتے ہوں گے، اور پھر یہیں پر انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور پھر ان کے یہاں پر جب وہ فوت ہوئے تو لوگ ان کا جنازہ یہاں لائے اور یہاں اس جگہ ان کو دفنا دیا۔ یہ تمام باتیں مصنف کو جب یاد آتی ہیں تو جذبات کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو کا سیلاب امڑ آتا ہے، جتنا بھی وہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ضبط نہیں کر پاتے، دیر تک روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے، منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، لیکن ممکن ہے کہ ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا۔ یہ جملہ مصنف نے اس وقت لکھا، اس وقت کی بات ہے جب وہ ڈرائیور کو 30 تومان دیتا ہے
تو وہ 30 تو مان لینے کی بجائے 35 پر اصرار کرتا ہے، اور جب بحث طویل ہو جاتی ہے، لوگ ہوائی اڈے پہ جو عمال اور دوسرے بے فکرے تماشائی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ ان لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتا، ان سے کیا فریاد کرتا، کیونکہ منصور ڈرائیور وہاں کا رہائشی تھا اور اس کو وہ اچھی فارسی آتی تھی، اور وہ اتنی فارسی تو ہمیں بھی آتی تھی کہ ہم اپنا اس کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اس فارسی کے ذریعے جو جتنی ہم جانتے تھے مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن ہم نے چونکہ اصفہان جانا تھا اور یہ ڈر تھا کہ اگر بحث طویل ہو گئی تو ہمارا جہاز چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ ہے کہ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں اس میں اسلامی تاریخ پہلو کا ذکر ہے کہ جب وہ شیراز کے ایک عجائب گھر میں جاتے ہیں، تخت جمشید کے اندر ہی، ان کھنڈرات کے اندر ہی، تو وہاں بہت کم تعداد میں سارے قدیمہ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ آثار قدیمہ کچھ تہران کے میوزیم کی زینت بن چکے ہیں اور کچھ لندن اور پیرس میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے آبا کی کتابوں کی طرح کا یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جو آباء و اجداد کا قیمتی ورثہ کتابوں کی شکل میں تھا، جب مسلمان ان تعلیمات سے دور ہوئے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے، تو انہوں نے ان کی حفاظت نہ کی، دوسری اقوام نے مسلمانوں کی اس غفلت سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان زوال کا شکار ہو گئے، اور مسلمانوں کا یہ قیمتی ورثہ یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہے، اور یورپ کے لوگ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ان کی کے میوزیم کی بھی بات ہے کہ یہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ تہران چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعوے ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ یہ منصور ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے ہے کہ اس کو انگریزی کا صرف ایک لفظ ہی جانتا تھا، یس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے۔ اس کا دعویٰ بالکل ایسا ہی جھوٹا ہے جیسے اس کا ہم نام منصور ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ میں حق ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ تو یہ نعرہ، جس طرح ان کا یہ نعرہ غلط تھا، بالکل ایسے ہی منصور ڈرائیور کا یہ نعرہ، یہ کہنا کہ انگریزی آتی ہے، غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن نمبر 3، امدادی فعل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ٹاپک پہ میرا ایک پورا لیکچر جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹیل سے، کیونکہ یہ اس لیکچر میں کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں، اور اس کا ایک پورا الگ سے لیکچر موجود ہے، میں اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نمبر 4 کویسچن، الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ قدامت میں میننگ آپ کو بتاؤں گی، آپ نے جملے خود سے بنانے ہیں۔ قدامت قدیم یعنی پرانا، عظمت بڑائی، غنودگی نیند، دیوان خاص، خاص دیوان بیٹھنے کی جگہ، رفیع الشان عظیم الشان، افریت بلا مصیبت، خانہ زاد گھر کا فرد، بلے ماز شریف آدمی۔ سفر نامے کی تعریف اور اس کے فنی لوازمات۔ سفر نامہ، سفر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مسافت کے ہیں، اور سفر نامہ ادب کی بیانیہ صنف ہے، اس میں مشاہدے کا عمل دخل زیادہ اور تخلیق کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ سفر نامہ چشمدید حالات و واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔
फ़नी लवाज़मात के लिए सबसे पहली बात ये है कि सफ़र नामे के लिए सफ़र करना पहली शर्त है। नंबर 2, तहरीर का अंदाज़ आसान और सादा हो और अहम वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाए। नंबर 3, पढ़ने वाले को कम वक्त में ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जाएँ। नंबर 4, ऐसे तरीके से सफ़रनामा लिखा जाए कि पढ़ने वाला ख़ुद को मुसन्निफ़ के साथ सफ़र में महसूस करे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से समझें, याद रखें, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्तहानी नुक्ता निगाह से इम्पोर्टेंट हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए और नेक्स्ट हम नए मौजू के साथ आपसे फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।